سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ درگزر کی عادت بنائیے اور نیک کام کا حکم کیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے، اور اگر آپ کو ابھارے شیطان کی چھیڑ تو اللہ سے پناہ مانگیے، وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو لقب عطا فرمایا، یہ جو آپ کا مقام واضح فرمایا، وہ یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند مرتبہ بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ یعنی کہتے ہیں جی فلاں آدمی بڑا با اخلاق ہے۔ اچھا، یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اخلاق کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہنس کے بول لینا یا کسی کی آؤ بھگت کر لینا یہ اخلاق ہے۔ یہ بھی اخلاق ہے، لیکن یہی نہیں اخلاق۔ یہ تو اخلاق کا دروازہ بھی نہیں ہے۔ یہ سمجھو کہ اخلاق تک جانے والا ایک راستہ تو ہے، یہ ایک علامت ہے، اس کی سرسری سی پیکنگ ہے اوپر بس۔ اخلاق اصل میں یہ نہیں ہے۔ یہ تو بازار میں بیٹھا ہوا تاجر گاہک کے ساتھ کرتا ہے۔ جب گاہک اس کی دکان میں آتا ہے تو اس کے لیے بچتا چلا جاتا ہے، آئیے آئیے آئیے، چائے پلائیں گے، یہ کریں وہ کریں، 10 طرح کے اس کے ساتھ آؤ بھگت کی جاتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ لائی جاتی ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے کھلے دل سے خوش آمدید کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی بھی اخلاق نہیں کہتا، بلکہ سب کہتے ہیں کہ بھئی مجبوری ہے اس کی، اس کا کام ہے، ظاہر ہے کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ ایسا نہیں کرے گا تو کون اس سے سودا خریدے گا۔ اخلاق نہیں کہتے اس کو، بلکہ اس کو بازاری اخلاق کہتے اگر کہنا بھی ہو تو۔ مارکیٹ کی ضرورت ہے یہ۔ اخلاق پھر کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ انسان کی شخصیت ایسی بن جائے کہ اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہو جائیں، بری صفات ختم ہو جائیں اور ان کی جگہ اچھی صفات پیدا ہو جائیں۔ بری صفات کیا ہوتی ہیں؟ مثلا تکبر ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، بلکہ بہت کچھ سمجھتا ہے، ہم چما دیگرے نے، ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے جان میں، میرے پاس یہ، میرے پاس اتنا مال، میرے پاس اتنا علم، میرے پاس اتنا عہدہ منصب، میرے پاس قلم، میں کسی کو معزول بھی کر سکتا ہوں، کسی کو لگا بھی سکتا ہوں، کسی کو ہٹا بھی سکتا ہوں، کسی کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں، میرے پاس کرسی، مختلف قسم کے اسباب ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ تکبر جو ہے یہ حسب کا نسب کا بھی ہوتا ہے، خاندان کا۔ ہماری قوم اچھی ہے، ہماری قوم سب سے اونچی ہے، اور ہماری زبان والے سب سے اونچے ہیں، پنجابی اونچے ہیں، پٹھان نیچے ہیں، یا فلاں نیچے ہیں، فلاں نیچے ہیں، اس طرح کا۔ عرب عجم پر فضیلت رکھتا ہے اپنے خیال سے۔ تو حسب و نسب کا تکبر بھی ہوتا ہے، مال کا بھی ہوتا ہے، اور علم کا بھی ہوتا ہے، اور عہدہ اور منصب کا بھی ہوتا ہے۔ یہ سب تکبر کی بنیادیں ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر آدمی اپنے کو اچھا سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھے، یہ ہوتا ہے تکبر۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ الکبریاء ردائی، فرمایا کہ کبریائی تو میری چادر ہے، جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے پھر میں اس کے ساتھ نمٹتا ہوں۔
تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتے. انہ لا يحب المستکبرین. پھر اس کے بعد جو ہے وہ غصہ ہے، بہت جلدی گرم ہو جانا، بات بات پہ بفر جانا اور رگیں پھلا لینا اور چیخنا چنگھاڑنا مار دھاڑ، یہ غصہ ہے. تکبر جو ہے شیطان کا فعل ہے. غصہ بھی جو ہے یہ درندوں کا فعل ہے. اس میں انسان درندہ ہو جاتا ہے. اس وقت وہ آدمی نہیں لگ رہا ہوتا، اچھا بھلا مہذب آدمی ہے، لیکن جب وہ غصے میں آ جاتا ہے، ہاتھا پائی میں آ جاتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ اس وقت انسان نہیں لگ رہا ہوتا، انسان کے روپ میں کچھ اور ہوتا ہے وہ. اسی طریقے سے حسد ہے، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھ کر جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ یہ چیز اس سے نکل جائے، میرے پاس آ جائے، یا میرے پاس نہیں آتی تو بس اس سے نکل جانی چاہیے کسی طریقے سے. یہ سانپ اور بچھو ہے. یعنی آدمی اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو نقصان دوسرے کا کرنا گوارا ہے، اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو. بھیڑیا یا درندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرتا. شیر نے بکری کو مارا اس لیے نہیں ہے کہ بس اس کا دل چاہ رہا تھا، یہ اس نے کوئی نفس کی تسکین کرنی تھی، بلکہ اس لیے مارا ہے کہ اس نے پیٹ بھرنا تھا اپنا، اس کی کسی درجے میں مجبوری تھی. کسی کا گھر اجاڑ کر اس نے اپنا گھر بسایا. لیکن حاسد جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا، وہ تو کسی کا بھلا نہیں کر رہا ہوتا، نہ اپنا بھلا کر رہا ہوتا، وہ کسی کا نقصان چاہ رہا ہوتا ہے. تو یہ سانپ اور بچھو ہوتا ہے. سانپ اگر کسی کو ڈستا ہے یا بچھو کاٹتا ہے کسی کو تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کتنا گوشت لے کے جاتا ہے جو کھانا ہوتا ہے اس نے؟ کچھ بھی نہیں، اپنے نفس کی تسکین کرتا ہے. تو حاسد جو ہے یہ تو جلتا ہے آگ میں، حسد کرنے والا. اسی طریقے سے حب مال ہے، یعنی مال کی، دنیا کی اتنی محبت آ جائے انسان میں کہ اس کو وہ دین سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، اللہ اللہ کرنے سے غافل کر دے، اللہ کے احکامات سے غافل کر دے، گناہوں پر اس کو مجبور کر دے. اتنی محبت آ گئی کہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، بھلے حلال سے آئے یا حرام سے آئے، سود سے آئے یا رشوت سے آئے، چوری سے آئے یا ڈاکے سے آئے، ملاوٹ سے آئے یا جھوٹ سے آئے، جس مرضی طریقے سے آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے میرے پاس. یہ بندہ مال کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی. یہ بھی ایک بیماری ہے. تو یہ برے اخلاق ہیں. اس کے مقابلے میں جو ہے آپ، ویسے تو بہت طویل فہرست ہے لیکن موٹے موٹے چند یہ ہیں. تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے. انسان کے دل سے تکبر نکل جائے، تواضع آ جائے، غصہ نکل جائے، اس کی جگہ برداشت اور حلم پیدا ہو جائے، حسد نکل جائے، اس کی جگہ ایثار پیدا ہو جائے. یعنی آدمی ایسا بن جائے کہ دوسروں کے لیے اپنا نقصان برداشت کرنے پر تیار ہو جائے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے. یہ صفت اس کے اندر آ جائے، اور معاف کرنے کی صفت اس کے اندر آ جائے. اور پھر دنیا کے اندر زہد فی دنیا اس کو حاصل ہو جائے. یعنی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ضرور ہو، اس کے ہاتھ میں بھی ہو، لیکن اس کے اعصاب پر، دل و دماغ پر چھائی ہوئی نہ ہو کہ اس کو حرام حلال کی تمیز ہی اٹھا دے. ایسا نہ ہو، بلکہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، حلال کمائے، اتنا کمائے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو کفایت فرما دے. اس کی دعاؤں میں بھی اتنی دنیا مانگی کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ مجھے اتنا حلال عطا فرما جو میرے لیے کافی ہو جائے اور مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور مجھے اپنے علاوہ دوسرے لوگوں سے مستغنی کر دے، بے نیاز کر دے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں دنیا کے معاملے میں. اتنی دنیا تو مانگی گئی ہے، مانگنی چاہیے بھی. لیکن اس سے زیادہ جو ہم خواہشات پال لیتے ہیں، پھر خواہشات کے پھر حلال حرام، وہ پھر غلط راستہ شروع ہو جاتا ہے، گناہ کی بات شروع ہو جاتی ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، اسی کو فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. تو یہ اخلاق ہیں. اچھے اخلاق انسان کے اندر آ جائیں، برے اخلاق نکل جائیں. تو یہ اصل میں تو اندر کی کیفیات ہیں. غصہ جو ہے نا، یہ تو اندر کی ایک، اس انسان کے اندر ایک استعداد ہے، صلاحیت ہے، اس کا اظہار موقع پر جا کر ہوگا. آدمی ویسے بڑا پولائٹ ہے جناب، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن کسی نے بس بات سے گاڑی گزاری اور اس کا چھینٹے اڑ کر اس کے کپڑوں پر پڑ گئے، تو بس اس کے بعد یہ آپے سے باہر ہو گیا. یہ گاڑی جا رہی تھی، تھوڑی سی ہلکی سی دوسری گاڑی اس کے ساتھ لگ گئی، تو اب اس کے بعد اس نے جناب ایسی کی تیسی کر دی، اس کے اگلے پچھلے اس کے ایک کر دیے. تو ویسے تو بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن جب موقع پہ آیا تو پھر پتہ چلا. عند الامتحان یکرم الرجل و یوہان.
پتہ تو جب ہی چلتا ہے انسان کا جب ٹکر لگتی ہے. گاڑی کی باڈی اچھی ہے، اس کے تو پتہ تو ٹکر لگنے پہ چلے گا. تو جب انسان کی زندگی میں تصادم آتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب کیسے ہیں. آدمی اس وقت نمبر لگانے چاہیے اپنے. ویسے تو ہر آدمی اپنے منہ سے تو میاں مٹھو ہوتا ہے کہ میں بڑا اچھا، میں بالکل پرفیکٹ ہوں. جو پرفیکشن ہے نا، یہ ہر آدمی اپنے آپ کو نمبر دیتا ہے، اس کے قلم اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن پتہ جب چلتا ہے جب انسان معاملات میں آتا ہے. تو اخلاق عالیہ حاصل کرنے ہیں اور اخلاق رذیلہ سے انسان کو بچنا ہے. تو اصل اخلاق یہ ہے. ہنس کے بول لینا یہ اخلاق کا اظہار ہے، اخلاق نہیں ہے. اخلاق اندر ہے. غصے کا اظہار ہوتا ہے، غصہ اندر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جمع ہوا بیٹھا ہوا ہے. وہ جب موقع آئے گا وہ ظاہر ہو جائے گا. حب دنیا اندر ہے، جب تک ہاتھ نہیں پڑا. جب اس کے ٹیبل کے نیچے رشوت کی دتھی آ گئی، تھدی آ گئی نوٹوں کی، تو اب اس کی وہ حب دنیا جاگ اٹھی. اس سے پہلے بڑے تقریر کر رہا تھا کہ رشوت راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت خور جہنم میں جائیں گے. اب جب نوٹ دیکھا تو اس کا دل جو ہے نا مچل گیا. تو کہتے چلو ایک دفعہ کر لو پھر توبہ کر لیں. اس کا مطلب وہ اندر جراثیم تھے دنیا کے جو اس موقع پر آ کر ظاہر ہو گئے. تو اخلاق کریمانہ یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تو آپ تو اخلاق کی اعلیٰ پیمانے پر ہیں. گویا کہ یوں سمجھے کہ اگر 33 نمبر ہیں اخلاق کے ابتدائی درجے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100%. اس کے بعد باقی انسانوں کے درجات ہیں. اس سے اوپر اخلاق عالیہ کا کوئی درجہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ان اخلاق کی یہاں تھوڑی تفصیل فرمائی. خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. 3 باتیں فرمائی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بندہ برا کرے تو آپ درگزر کریں، اس کو معاف کر دیں جہاں تک ممکن ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس صفت تھی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ. آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا کبھی. ہاں دین کے معاملے میں جب ہوا تو پھر وہ تو دین کا مسئلہ، اللہ کی بات تھی، وہ آپ کی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. تو آپ نے ہمیشہ معاف کیا. اب دیکھیے کتنا بڑا کام ہوا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے شہید کیا گیا، احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑی بے دردی سے شہید ہوئے. اور لیکن وحشی جب رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو آپ نے ان کے اسلام قبول کیا. یہ نہیں کہا کہ میں تجھے ماروں گا ہر صورت میں، معاف کر دیا. فتح مکہ ہوا ہے. وہ لوگ جو 13 سال پہلے اور 8 سال یہ والے 21 سال تک جن کے ساتھ دشمنی رہی ہے جان کی، اور اتنا ستایا فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من النبیین. مجھے اللہ کے لیے اتنی تکلیف دی گئی ہے جو اتنی کسی نبی کو نہیں دی. اب وقت آیا ہے کہ یہ سب لوگ جمع ہو گئے، مشرکین مکہ. فتح مکہ جب ہو رہا ہے اور یہ اس انتظار میں ہے کہ دیکھو کیا حکم آتا ہے. آج ہماری گردنیں ماری جائیں گی، آج بہت خون ریزی ہوگی. بعض صحابہ نے بھی یہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، ندیاں بہہ جائیں گی. آپ نے فرمایا لا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے. اور پھر ان کو فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں ہے، جاؤ. سب کو معاف کر دیا. تو یہ ہے اخلاق کریمانہ. اب یہ کوئی ایسا کر کے دکھائے دنیا میں ہم کسی قاتل کو معاف کر دیں، کسی سرے ستانے والے کو معاف کر دیں، آدمی پھر بھی اپنے دکھ پھر بھی بھول جاتا ہے، اپنی اولاد کے دکھ نہیں بھولتے. آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی ہیں، ان کو ستایا گیا، زینب رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے جسمانی اعتبار سے، اور کتنے 10 طریقے سے آپ کو ستایا گیا، لیکن کسی سے انتقام نہیں لیا آپ نے. منتقم، کسی سے انتقام نہیں. اس لیے یہ ہے اخلاق. یعنی معاف کرنا اگر انسان کو مل گیا تو اس کا مطلب اس کو بہت بڑا اخلاق کا حصہ مل گیا. اگر معافی دینا ہمیں آ گئی، اور جو معافی دینا جانتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کیا کوئی بات نہیں. جا رہے ہوتے روڈ پر انسان، حضرت فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی لگ جاتی ہے، غلطی چاہے اگلے کی ہو، تو ساتھی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو وہ بعض دفعہ نکل کے ذرا تھوڑا جذباتی ہوتے نہیں.
لوہا ٹیڑھا ہو گیا تو وہ تو پیسے دے کے سیدھا ہو جائے گا، لیکن کسی مسلمان کا دل اگر دکھ گیا بیچارے کا تو وہ پھر اس کا کوئی مداوع مشکل ہوگا۔ یعنی آدمی نکل کے اس کو فوراً گالیوں کی بچھاڑ کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا، تو یہ ٹھیک ہے، حق ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ حق نہیں ہے، جتنی زیادتی کسی نے کی ہے اتنی زیادتی اس کے بدلے میں کرنے کا حق ہے، لیکن اس پر بدلہ آخرت میں نہیں ملے گا کچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ میزان میں آ گئے کہ میں تول میں تو جتنا میرے ساتھ ہوا میں اتنا کرنا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر قیامت والے دن تول رکھ لی جائے گی، اس کی زیادتی اور آپ کی زیادتی دونوں کا آپس میں ملایا جائے گا، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ پھر جیت جائے گا۔ تو زیادتی کا بدلہ زیادتی سے دینے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی کسی نے ظلم کیا اتنا آپ اس کی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اگر معاف کرو تو فرمایا بہت اچھا ہے۔ جیسے فرمایا مَن تَرَكَ الْمِرَاءَ فَهُوَ مُحِقٌّ فِي ذَلِكَ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جس آدمی نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کا جو مکان ہے، جو محل ہے، وہ جنت کے بالکل بیچوں بیچ بنائیں گے۔ اور جو آدمی حق پر نہیں ہے لیکن ویسے ہی جھگڑا چھوڑتا ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا گڑبڑ ہوں، ہوتا ہے پتہ بعض دفعہ آدمی کو کہ اس جگہ جو ہم نے سٹے لے رکھا ہے یا یہ کیس جو ہم نے عدالت میں لگا رکھا ہے اس میں ہم اگرچہ حق پر نہیں ہیں، شیطان ہے نا، بڑی تعویلیں سجاتا ہے کہ ان کو دبا کر رکھنا چاہیے، سچا کیس تو بنتا نہیں ہے، جیسے کیسے بھی یہ اور لوگ ہی ایسے، ان کو ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، تو بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے، آخر وہ استاد ہے۔ تو آدمی اس جھگڑے سے اگر پیچھے ہٹ جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پر محل بنا کے دیتے ہیں۔ یعنی نہ حق جھگڑا چھوڑے یا حق کا جھگڑا چھوڑے، دونوں صورتوں میں جھگڑے کو چھوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔ تو یہ اخلاق عالیہ یہ سب کہاں سے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہیں۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، فرمایا کہ پھر لوگوں کو اچھی بات کا حکم بھی دیتے رہیں۔ یہ کہنے سننے سے بڑا فرق پڑتا ہے، کہنے سننے سے انسان کو تھکنا بھی نہیں چاہیے، مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات اچھے طریقے سے کرتے رہنا چاہیے، اولاد کو نماز کی تاکید کرتے رہنا چاہیے، گھر والوں کو دین پہ آنے کی تاکید کرتے رہنا چاہیے، لیکن اچھے طریقے سے، جھنجھلاہٹ کا شکار نہ ہو، اور یہ نہ سمجھے کہ بس میں نے آج کہہ دیا تو جناب رات کو میں نے تلقین کی ہے، صبح ساری اولاد جنید بغدادی بن جائے گی، بیوی جو ہے رابعہ بصری بن جائے گی۔ ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا، ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی پیدا ہوتی، تو اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، بڑا حوصلہ چاہیے۔ تربیت ایک ایسی چیز ہے جو وقت مانگتی ہے۔ آخر انسان اپنے اوپر قیاس کرے نا، ہمارے ساتھ ہم کیسے آئے اس طرف؟ کیا ہمیں ایک دن میں ہی ایسا ہو گیا کہ صبح کے وقت جو ہے وہ زندگی کچھ اور تھی اور شام ڈھلی تو ہم بالکل چینج ہو گئے؟ ایسا نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، ہر چیز اپنا ایک خاص وقت مانگتی ہے۔ سہج پکے جو اچھا ہو، جو آہستہ آہستہ ترتیب سے چیز آتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو کہنا سننے میں کمی نہیں کرنی، نہ ہی دعائے خیر کرنے میں انسان کو مایوس ہونا چاہیے کہ دعائے خیر اپنی اولاد کے حق میں، اپنے متعلقین کے حق میں، اپنے شاگردوں کے حق میں، اپنے ماتحتوں کے حق میں دعائے خیر بھی کرتا رہے۔ صرف کہنا سننا نہیں کہ ہمارے کہنے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی، بلکہ دعا بھی کرے، رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، یا اللہ دل تیرے قبضے میں، تو ہی بدل سکتا ہے، اگر تو بدلنے پہ آئے تو بدل دے گا، نہ بدلے تو کوئی بدل نہیں سکتا، یا اللہ میں تیرے آگے درخواست کرتا ہوں کہ تو دل بدل دے۔ تو نیک بات کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، فرمایا کہ اس دوران اگر کوئی آپ سے ایسا آدمی آ جائے کہ جو بالکل حق بات ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ آپ کے ایذا کے در پہ ہے، تو آپ اس سے اعراض بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا اس کو نظر انداز کر دیں۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ الجھنا شروع کر دیں، ہاتھا پائی شروع کر دیں اور جواب ترکی بترکی دینا شروع کر دیں، بلکہ اس کو نظر انداز کر کے سائڈ پہ نکل جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، نیک لوگوں کی صفات میں صفت بیان ہوئی کہ جب ایسا آدمی ان کے پلے پڑ جائے کہ جس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر اچھے طریقے سے اس سے معذرت کر کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، الجھاؤ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانہ خاص طور سے ایسا اعجاب کل ذی رأی برأی، ہر بندہ اپنی جو ہے نا اپنی جہان میں، اپنی سلطنت میں بادشاہ ہے، وہ وہاں سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اپنی بات سے۔ اس لیے کسی کو کیا کہنا کیا سننا، بس آدمی اچھی بات خود عمل میں لائے، دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کرے، اور جہاں تک ماننے کا امکان ہے وہاں ضرور نصیحت کرے، اس سے گریز نہ کرے۔
اور جہاں لگے کہ نہیں اب نقصان کی بات ہے تو وہاں پھر ایک طرف ہو جائے. فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تو اچھا چلنا چاہیں لیکن پھر شیطان آ جائے گا، وہ کہے گا تو چھوٹے باپ کا بیٹا ہے، جی تو نے کیا کر دیا، وہ تجھے گالی دے کے گیا اور تو بالکل خاموش کھڑا رہا. یہ شیطان جو ہے نا من الجنۃ والناس ہوتا ہے، کبھی نظر آئے گا کبھی نہیں آئے گا. جب نظر نہیں آئے گا من الجنہ ہوگا، جنوں میں سے ہوگا اس وقت، اور جب نظر آئے گا پھر وہ انسانوں میں سے ہوگا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ وہ بھائی ہو سکتا ہے، وہ بیوی ہو سکتی ہے، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ باپ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے. وہ کہے گا اوئے یہ کیا کر دیا تو نے، ساری مٹی پلید کروا دی تو نے، یہ کر دیا تو نے، وہ کر دیا، ہم ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں، آؤ نکلو ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ لڑیں گے، اس سے بدلہ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کہتے نہیں کوئی بات نہیں خیر ہے. وہ کہتے بس تو ہے ہی بھیگی بلی، تو نے تو ساری ناک کٹوا دی، یہ کر دیا. وہ یہ شیطان ہے من الجنۃ والناس، لوگوں میں سے ہے جو اس وقت، کیونکہ اس کے اندر شیطان آیا ہوا، یہ انسان شیطان نہیں ہوتا، اس وقت اس کے اندر شیطان آ جاتا ہے جو آ کر اس کو انگلی لگاتا ہے اور اس کو آپ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر انسان پر وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا ایسا کچھ ہو جائے فاستعذ باللہ، تو اللہ سے فوراً پناہ مانگو. شیطان سے لڑنا نہیں، شیطان سے لڑنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، بلکہ فرمایا شیطان سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے. وہ تو یجری من الانسان مجری الدم، وہ تو خون کے ساتھ دوڑتا ہے، تو اس سے اللہ ہی انسان کو بچائے تو بچائے، ورنہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے. فاستعذ باللہ، فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو، انہ سمیع علیم، وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے، اسے سب پتہ ہے کہ تمہیں کہاں سے بچانا ہے کیسے بچانا ہے. تو اللہ کے حضور پناہ مانگو. اس لیے یہ غصے کا علاج بھی ہے، خاص طور سے غصہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کے دین کو دنیا کو تباہ کر کے رکھتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو غصے کا علاج یہ ہے کہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، وضو کر لے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا، غصے میں جو تیزی ہوتی ہے آگ ہوتی ہے، تو وضو کرے گا تو اس سے بھی طبیعت جو ہے نرم پڑ جائے گی. تو اس سے انسان کا بہت سا نقصان سے بچ جاتا ہے. فرمایا غصہ جو ہے نا اس کا باپ تکبر ہے، اس کی بیٹی ندامت ہے. پیدا ہوتا ہے تکبر سے، اور جو اس کا نتیجہ ہے وہ ہے پشیمانی، کہ اس غصے میں انسان کہیں طلاق دے بیٹھتا ہے، گھر اجاڑ دیتا ہے، زندگی بھر کے لیے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کر لیتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، کہیں ایسا کوئی زیادتی کر بیٹھتا ہے غصے میں. کیونکہ غصہ تو پھر نہیں دیکھے گا نا کہ آپ نے بالکل تول کے ناپ کے اپنے بدلہ پورا کیا کہ نہیں کیا. غصہ تو پھر کچھ اور مزید کروائے گا. تو آدمی کو پھر ساری زندگی قلق رہتا ہے کہ یار فلاں موقع پر میں نے یہ کام اچھا نہیں کیا. تو یہ ندامت اور حسرت اور افسوس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان پہلے سے ہی اس کو قابو کر کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق